بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبیدہ سے بڑی 4 بہنیں تھیں۔ زبیدہ کے بعد 3 بہنیں اور آخر میں 3 بھائی۔ بڑی بہنیں تو زیادہ نہ پڑھ سکیں، کسی نے میٹرک کیا اور کسی نے مڈل کر کے گھر سنبھال لیا، سلائی وغیرہ کرنے لگیں۔ زبیدہ نے جیسے تیسے کر کے انٹر کر لیا۔ گھر کے حالات دیکھتے ہوئے گارمنٹس فیکٹری میں نوکری کر لی۔ تھوڑے دنوں میں سیٹھ کی نیت زبیدہ پر خراب ہو گئی۔ اس نے زبیدہ کو مراعات دینا شروع کر دی۔ زبیدہ بیچاری سیدھی لڑکی تھی، اسے محنت کا معاوضہ سمجھتی۔ جب سیٹھ کی دال نہیں گلی تو زبیدہ کو دھمکانا شروع کر دیا۔ زبیدہ بیچاری ڈر گئی اور سیٹھ کے جھانسے میں آ گئی۔ سیٹھ زبیدہ کا غلط فائدہ اٹھا رہا تھا تو وہ زبیدہ کو فائدہ بھی پہنچا رہا تھا۔ زبیدہ لالچی نہیں تھی، مگر اس کے بونس اور زیادہ وقت لگانے سے گھر میں خوشحالی آنے لگی تھی۔ یہ کڑوا گھونٹ پینے لگی۔ اس کھیل کو 5 سال گزر گئے۔ اس دوران زبیدہ کی بڑی بہنوں کی شادی ہو گئی اور زبیدہ نے پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اسے فیکٹری میں زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا تھا۔ زبیدہ کو پڑھائی کا شوق تھا، حالات اس کے مطابق تھے، لہذا پڑھائی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ سیٹھ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ اس کی ہر خواہش پوری کر رہی تھی۔ زبیدہ نے ایم اے کر لیا اور چپکے سے 1-2 جگہ نوکری کے لیے اپلائی کر دیا۔ جب اسے ایک پرائیویٹ کالج سے آفر آئی تو اس نے فوراً قبول کر لی۔ اس نے فیکٹری اور سیٹھ سے جان چھڑائی اور کالج میں پڑھانے لگی۔ وہ اس سے چھوٹی تھی، رشتہ زبیدہ کے لیے آیا تھا، وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی ماں بھی کماؤ بیٹی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ زبیدہ کو شروع میں محسوس تو ہوا، جب اس کی ماں نے رشتے کی انکاری پر ذرا بھی اصرار نہ کیا، فوراً چھوٹی بہن کے لیے ہاں کر دی۔ دوسری بہن کی شادی کر کے اب زبیدہ کی ذمہ داری کم ہو گئی۔ اب صرف چھوٹی بہن تھی، اسکول میں پڑھانے لگی تھی۔ بھائی کافی سمجھدار ہو گئے۔ اس دوران زبیدہ کا باپ نشے کی حالت میں ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گیا۔ شوہر کے مرنے سے ماں کو خاص سکھ نہیں ہوا، کیونکہ وہ زندہ تھا تو عذاب جان ہی تھا، مرنے پر ذہنی اذیت سے نجات ملی۔ زبیدہ کو اپنی ماں کے خیالات سے کافی دکھ ہوا، مگر وہ خاموش ہو گئی۔ زبیدہ کی اپنے کالج کے ایک پروفیسر سے متاثر ہو گئی، جن کی اپنی بیوی سے علیحدگی ہو چکی تھی۔ وہ اکیلے رہتے ہیں، اسٹاف کے لوگ اس کی تعریف کرتے تھے۔ زبیدہ متاثر ہو گئی، وہ منتظر تھی کہ کوئی بات کریں۔ پروفیسر صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ لوہا گرم ہو چکا ہے، لہٰذا انہوں نے پرپوز کر دیا۔ زبیدہ خود بھی یہی چاہتی تھی۔ اس نے فوراً ہاں کر دی اور گھر میں بات کی۔ زبیدہ کی ماں نے منع کر دیا کیونکہ وہ زبیدہ کو جانے نہیں دینا چاہتی تھی۔ بڑی بہنوں کا اعتراض تھا کہ وہ عمر میں کافی بڑے اور شادی شدہ ہیں۔ زبیدہ نے نہ سنی اور پروفیسر سے نکاح کر کے گھر چھوڑ دیا۔ انہوں نے زبیدہ کے لیے الگ فلیٹ لے لیا۔ زبیدہ خوش تھی، لیکن خوشی عارضی ثابت ہوئی، کیونکہ پروفیسر صاحب بظاہر مہذب تھے، اندر سے اتنے ہی جنگ لیز ثابت ہوئے۔ وہ زبیدہ پر تشدد کرنے لگے۔ زبیدہ ہاتھ جوڑتی، اثر نہ ہوتا۔ لگتا تھا کہ رات کے وقت کوئی جن آ جاتا ہے اور صبح وہ خوش اخلاق اور مہذب ہو جاتے ہیں، مگر وہ بھی باہر والوں کے لیے۔ اب زبیدہ چونکہ بیوی بن چکی تھی، اس لیے وہ شریفانہ اور مہذب پروفیسر صرف باہر ہوتے تھے، گھر میں وہ جنگلی بھیڑیے کی شکل اختیار کر لیتے۔ زبیدہ کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، ماں نے قطع طلق کر لیا، اب وہ مجبور تھی ہر ظلم خاموشی سے سہتی رہتی۔ یہ کھیل کچھ عرصے چلا، پھر پروفیسر صاحب غائب رہنے لگے، پوچھنے پر جواب نہ دیتے۔ ایک دن انکشاف کر دیا کہ بیوی واپس آ گئی ہے، وہ اسے نہیں چھوڑ سکتے، اس لیے صرف دن میں آیا کریں گے۔ زبیدہ بہت روئی پیٹی، مگر پکی عمر کے آدمی کا رویہ اور مزاج پکا ہوتا ہے۔ وہ زبیدہ جیسی بولی اور سادہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، لیکن بیوقوف نہیں بنتے۔ وہ فلیٹ زبیدہ کو دلا چکے تھے۔ زبیدہ خود جاب کرتی، اس لیے گھر سے ہاتھ چھین لیا۔ پہلی بیوی سے 2 بچے تھے، ادھر زبیدہ کو اولاد بھی پیدا نہ کرنے دی۔ صورتحال یہ ہے کہ زبیدہ اکیلی رہتی ہے۔ پروفیسر صاحب بیوی بچوں میں مگن کبھی کبھار زبیدہ کے پاس آ جاتے ہیں۔
ایسی عورت کو زمانہ رکھیل کہتا ہے، زبیدہ ایسی ہی زندگی گزار ہی ہے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر پسند آیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں۔ شکریہ۔